سنن ابو داود اور مسند احمد میں ابان بنت واضح بن زارہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا زارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ساتھ میں اپنے ایک پاگل بیٹے یا بانجی کو لیتے گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے کہا، میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بانجا ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اللہ سے اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، لاؤ۔ وہ کہتے ہیں، میں اس کو رکاب میں آپ کے پاس لے کر آیا، اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور 2 عمدہ کپڑے پہنا دیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا، اس کو میرے قریب لاؤ، اس کی پیٹھ میرے سامنے کرو۔ پھر آپ اس کی پیٹھ پر مارنے لگے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی۔ آپ فرماتے تھے، نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ چنانچہ وہ لڑکا صحت مند آدمی کی طرح دیکھنے لگا۔ پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا اور پانی منگوا کر اس کے چہرے کو پونچھا اور اس کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا کرنے کے بعد وفد کا کوئی شخص اس بچے سے بڑھ کر صاحب فضیلت نہیں تھا۔ مسند احمد ہی میں یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ایسی دیکھیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ میرے بعد کوئی دیکھے گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ہم ایک راستے سے چل رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک عورت پر ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو مجھے دو۔ اس نے بچے کو آپ کی طرف بڑھایا۔ آپ نے بچے کو اپنے اور پالان کے اگلے حصے کے درمیان بٹھایا، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں 3 مرتبہ پھونکا اور فرمایا، اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، بھاگ جا اللہ کے دشمن۔ پھر بچے کو عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا، تم واپسی میں ہم سے اسی جگہ پر ملاقات کرنا اور بتانا کہ کیسی حالت ہے۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، پھر واپس ہوئے تو اس عورت کو اسی جگہ پر پایا، اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب تک اس سے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، آپ یہ بکریاں لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ان میں سے ایک بکری لے لو اور باقی واپس کر دو۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو حکم دے کر، ڈانٹ کر اور لان تان کر کے بگایا ہے، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلتا۔ اس معاملے میں ایمان کی قوت، یقین کی پختگی اور اللہ کے ساتھ حسن تعلق کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امام احمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس خلیفہ متوکل کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین کے گھر میں ایک لڑکی آسیب کا شکار ہو گئی ہے، امیر المؤمنین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اس کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ امام احمد نے اس کو لکڑی کی 2 جوتی دیے اور کہا، امیر المؤمنین کے گھر جاؤ اور لڑکی کے سرہانے بیٹھ کر جن سے کہو کہ احمد نے کہا ہے کہ تمہیں 2 باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے، آیا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑو گے یا 70 جوتے کھاؤ گے؟ وہ شخص جوتا لے کر لڑکی کے پاس گیا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر ویسا ہی کہا جیسا امام احمد نے اس کو کہا تھا۔ جن نے لڑکی کی زبان سے کہا، ہمیں امام احمد کی بات منظور ہے، ہم ان کی بات مانتے ہیں، اگر وہ ہمیں عراق سے نکلنے کا حکم دے تو ہم عراق سے بھی نکل جائیں۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرے
ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کے بدن سے نکل گیا۔ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس کی اولاد بھی پیدا ہوئی۔ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ جن دوبارہ لڑکی پر سوار ہو گیا۔ خلیفہ نے امام احمد کی کسی شاگرد کو طلب کیا۔ وہ شخص وہی جوتا لے کر آیا اور جن سے کہا، نکل جا ورنہ اس جوتی سے تیری پٹائی ہوگی۔ جن نے کہا، میں نہ تمہاری بات مانوں گا نہ نکلوں گا۔ احمد بن حنبل اللہ کی اطاعت گزار بندے تھے، اس لیے ہم نے بھی ان کی اطاعت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات میں ایمانی قوت اور اللہ کے ساتھ حسن تعلق کا بہت بڑا دخل ہے۔